صاحب کے چیئرمین عمران خان بنی گالہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ساری جگہ سے خدشہ مجھے کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہی ہیں۔ سب سے ایک ہی میسیج آ رہی ہے کہ پاکستانی شرمندہ ہوئے جو کل ہوا ہے وہاں ٹرمپ نے جو وہ ایڈریس کر رہا تھا، یعنی جس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ پہلے تو اتنی زیادہ لمبی نیٹ پریکٹس کر رہے تھے تقریر کرنے کی، میچ کھیلنے ہی نہیں دیا انہوں نے اگلوں نے۔ ایک تو وہ بڑی شرم کی بات تھی سارے ملک کے لیے۔ اس کے بعد جو ٹرمپ نے وہاں باتیں کی، کم از کم نواز شریف کو کچھ بیان تو دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی اس کی کہ دہشت گردوں کی بات کی، حماس کو دہشت گرد بنا دیا، حزب اللہ کو دہشت گرد بنا دیا، یعنی جو اسرائیل کا دشمن تھا اس کو دہشت گرد بنا دیا، اور ایران کو آئسولیٹ کرنے کا کہا۔ تو پاکستان کا پرائم منسٹر جب وہاں اٹینڈ کر رہے تھے تو کم از کم پاکستان کے لوگوں کی بات تو کر دیتے وہاں۔ چلیں اگر انہوں نے اجازت نہیں دی تھی تقریر میں تو بعد میں کر دیتے۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کا نام ہی نہیں لیا، جس ملک نے امریکہ کی جنگ لڑ کے 70,000 لوگوں کا اپنا یہاں ان کو شہید کروائے۔ ہمارے جو لوگ تباہی مچی پاکستان میں، $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا پاکستان کو، وہ ٹرمپ کو پاکستان یاد ہی نہیں آیا اور ہندوستان کی بات کر رہا تھا۔ تو کم از کم پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس ملک نے قربانیاں دی ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا وار آن ٹیرر سے۔ کوئی پاکستانی ملوث ہی نہیں تھا 9/11 کے اندر، القاعدہ افغانستان میں تھی۔ تو ایک قوم قربانی دے، فرنٹ لائن سٹیٹ بنے، امریکہ کی جنگ لڑے، اور وہ نام بھی نہ لے، اور نام لے ہندوستان کا، اور ہندوستان کا نام لے اور کشمیریوں کی بات نہ کرے۔ جو ہندوستان سٹیٹ ٹیررزم ہے کشمیر کے اوپر، اس نے تو ہندوستان کی تعریف کر دی کہ ہندوستان نے قربانیاں دی ہیں۔ تو جو کشمیریوں کی سٹرگل ہے نہ اس کی بات کی، نواز شریف کو کرنی چاہیے تھی۔ جو پیلسٹینینز کی سٹرگل ہے، جو ظلم فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی۔ اس نے تو ٹرمپ نے تو جو پیلسٹینین کے الیکٹڈ نمائندے ان کو دہشت گرد کہہ دیا وہاں۔ اور یہ پھر جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ضرور بات کرنی چاہیے تھی کہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن، یعنی یونینمس ریزولوشن، پارلیمنٹ کا مطلب کہ ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے یونینمس ریزولوشن پاس کی، اور وہ ریزولوشن کیا تھی کہ پاکستان کو ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں مسلمان دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں پارٹیزین نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے اس میں۔ یہ جوائنٹ ریزولوشن تھی۔ تو نواز شریف اگر ہمیں ریپرزینٹ کر رہے تھے تو کم از کم بولتے تو صحیح کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے، اور ایران ایک ادھر ابھی الیکشن ہوئی ہیں اور انہوں نے الیکٹ کیا ایک پریزیڈنٹ کو، جس پریزیڈنٹ نے کوشش کی ایران کو دنیا کے ریچ آؤٹ کرنے کے لیے، دنیا سے یعنی ایران کو کھولنے کے لیے۔ وہ ماڈریٹ سمجھے جاتے ہیں، ایران کے لوگوں نے اس کے لیے ووٹ دی ہے، تو اس کو آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان وہاں بیٹھ کے خاموش ایک تماشائی بنا ہوا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر۔ اس کو بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ مسلمان دنیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ایران کو بھی بیچ میں پول میں لے کے آئیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کم از کم یہ تو پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی یونینمس ریزولوشن ہے کہ ہم ثالث کا کردار ادا کریں گے، ہم فریق نہیں بنیں گے۔ تو میں اس کا سمجھتا ہوں کہ یہ کل ایک بڑی اپرچونٹی تھی جو پرائم منسٹر بات کر سکتے تھے، اور وہ چپ کر کے چلے گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں۔ لوگوں کے خدشات، اور پاکستانی قوم بہت مایوس ہے اس سے۔ پہلے تو جو پاکستان کے پرائم منسٹر کو جس طرح اگر وہاں یہی کرنا تھا تو جاتے ہی نہ، کیوں گئے تھے؟ اور اگر وہاں گئے تھے تو پھر کم از کم پاکستانی عوام کی بات ہی کر کے آتے، کشمیریوں کی بات کرتے، فلسطینیوں کی بات کرتے، اور بات یہ کرتے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نہیں چاہتے مسلمان دنیا ڈیوائیڈ ہو، ہم نہیں چاہتے اور زیادہ انتشار مسلمان دنیا میں۔ ساری آپ دیکھیں شام سے لے کے
صومالیہ سے لے کے افغانستان سے لے کے ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، تو مزید اور آگ ہم نے جلانی ہے مسلمان دنیا میں۔ پاکستان کا کام ہونا چاہیے آگ بجھانا، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ پہ نہیں ہے۔ ہم نے دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر کے بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو، اور یہ خاص طور پہ یہ جو 9/11 کے بعد جو پاکستان سے ہوا ہے، یہ پاکستان ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے کہ ہمیں کسی صورت فریق نہیں بننا چاہیے۔ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں صاحب، جو کچھ ہوا ہے، ایک تو میزبان تو سعودی عربیہ تھا، تو اگر انہوں نے ٹرمپ نے لفٹ نہیں کرائی تو انہوں نے کون سی کرا دی ہے، ان کا کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں آپ کے پارٹی کے، ان پہ کریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور ان کو پکڑا جا رہا ہے، اس حوالے سے کہ آپ ان کو لیگلی کوئی سپورٹ کریں؟ دیکھیں جی، پہلے تو نواز شریف سے سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ گئے کیوں؟ اگر یہی کرنا تھا تو آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سنا ہے کچھ 6 گھنٹے لگائے انہوں نے تقریر تیار کرنے میں، اور جس طرح میں نے کہا نیٹ پریکٹس بڑی کی، لیکن میچ کھلایا ہی نہیں، انہوں نے 12th مین بنا دیا اگلوں نے۔ جو سوشل میڈیا کی بات ہے، اچھا، اور یہ یاد رکھیں دن کا 47 لاکھ روپیہ نواز شریف کے بیرون ملک کا ٹریول کا یہ غریب قوم ٹیکس کے پیسے سے جاتا ہے، دن کا 47 لاکھ روپیہ۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کروڑوں روپیہ لگا ہوگا، پی اے کا جہاز گیا ہے، اس میں وہ وکیل بھی لے گئے ہیں جو کہ میرے خلاف کیس ان کے نون لیگ کے لیے کر رہا ہے۔ ان کا کیا مقصد تھا وہاں جانے کا؟ تو پہلے تو یہ بات ہے، اور یہ آپ سارے جب بھی ان کے بیرون ملک سفر دیکھ لیں، کس لیے باہر گئے ہیں؟ کوئی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں ہے جو ان دونوں میں آئی ہے۔ آپ سی پیک کا نکال لیں، سی پیک کے تو قرضے ہیں زیادہ تر، تو کون سی انویسٹمنٹ آئی ہے؟ تو یہ دوروں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اور ان کی فورن پالیسی، نواز شریف کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرسنلائز فورن پالیسی ہے، یہ قوموں کے بیچ میں نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے، یہ ایک فورن آفس سے دوسرے ملک کے فورن آفس کے ذریعے نہیں ہو رہی، یہ دوستیوں میں ہو رہی ہے، جس سے بہت نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو۔ اور یہ جو آئی سی جے میں ہوا ہے، یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، یہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے کہ یہ جندال سے دوستی اور پھر جو ہوا، جو سارا ڈرامہ ہوا، اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک نیا فینومینا ہے پاکستان میں، دنیا میں۔ یہ ہے کیا؟ یہ جب سے موبائل فون آیا ہے، ہر انسان اپنی رائے دے سکتا ہے کسی چیز کے اوپر۔ آپ کے پاس موبائل ہے، کچھ ہو آپ فیس بک پہ لگا دیں، آپ ٹویٹر پہ چلا دیں، تو یہ اس کو آپ کو روک نہیں سکتا۔ یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ جناب جو فوج کے خلاف بات کر رہا ہے، فوج کے خلاف تو ڈان لیگز میں اس گورنمنٹ نے بات کی ہے۔ جو فوج کو انہوں نے ذلیل کیا ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جو دشمنوں کا نیریٹو ہے وہ اٹھا کے انہوں نے ڈان لیگز میں نکالا پریزیڈنٹ کے آفس سے اور پی ایم ایل ایف کے میڈیا سیل سے، تو ان لوگوں کو پکڑ نہیں رہے، اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، پروفیشنلز ہیں۔ اب یہ کوئی پروفیشنل یہ پولیٹیشنز تو نہیں ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چل سکتا ہے۔ اب ان کو پکڑ کے ان کو تنگ کر رہے ہیں، ایف آئی اے ان کے نام رجسٹر کر رہی ہے، ان کو 2 دن انہوں نے پکڑ کے بٹھا کے کویسچن کی ہے۔ یہ لوگوں کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کی جو آزادی رائے ہے اس کو بند کرنے کی کوشش ہے، فریڈم آف ایکسپریشن۔ یہ اینٹی ڈیموکریٹک ہے۔ یہ اگر آپ کوئی بھی چاہے، آپ کسی قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں، سوشل میڈیا پہ چلتا ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا کے لوگ یہ ٹیگ کر کے ختم کر دیتے ہیں وہ۔ لیکن اگر آپ کوئی غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ عوام پھر اپنی رائے ایکسپریس کرتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ سوشل میڈیا کا بند کر دیں اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں، یہ تو آپ جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کی۔ آپ کا بڑا سٹانس رہا ہے کہ ہمیں بریک نہیں بننا چاہیے۔ جب جنرل راحیل شریف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اتحادی فوج کے لیے، لیکن جب سے آپ کی آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ کا سٹانس نہیں آیا۔ کیا انہوں نے آپ کو کوئی ایشورنس دی ہے کوئی زیادتی نہیں ہوگی ایران کے ساتھ، کیا کوئی اور بات ہوئی؟ دوسرا، جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں میڈیا کے سوشل میڈیا کے اوپر آرمی کو، گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے،
اس حوالے سے کیا کہ فوج کا کنسرن ہے اس کو؟ دیکھیے پہلی چیز کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ جب جنرل باجوہ سے میں ملا تو ان سے میں نے پوچھا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل رحیل کا رول یہ ہوگا کہ مسلمان دنیا کے اندر لڑائی نہ انتشار نہ ہو، ان کو اکٹھا کیا جائے، اور ہم دیکھیں گے. اس لیے مجھے تو نہیں پتا کہ کیا کانٹریکٹ کس طرح کی ایگریمنٹ ہوئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کر سکتے ہیں اور اس پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو مسلمان دنیا کی بہتری ہے. جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی، دیکھیں کبھی بھی کوئی آپ کسی کا منہ بند کر سکتے ہیں، کسی اداروں کو بھی کرٹیسائز کر سکتی ہیں پبلک، لیکن ڈیمیج کدھر ہوتا ہے ہماری فوج کو؟ جو نون لیگ کے میڈیا سیل نے ڈان لیگز کیے، وہ کیوں ڈیمیج ہوتا ہے؟ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو نریندر مودی کی زبان ہے پاکستانی فوج کے خلاف، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا جو لکھتا ہے کوئی باہر کے اخباروں میں نہیں چھپتا. جو ڈان لیگز تھی فرنٹ پیج پہ ہندوستان ٹائمز اور ان کے باہر کے اخباروں میں چھپی ہے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نے نقصان پہنچایا پاکستانی فوج کو. یہ لوگوں کو منہ بند کریں گے آپ اس بہانے میں سیکیورٹی کے نام پہ، یہ تو آپ بالکل ایک ڈیموکریسی کا منہ بند کر رہے ہیں. آپ عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی آپ آواز تو نہیں بند کر سکتے. جی آپ کا مطالبہ تھا کہ جو بھی پروسیڈنگز ہیں ان کو پبلک کرنا چاہیے. آج ایک بند لفافوں میں ججز کے سامنے جو رپورٹ رکھی گئی جو پہلے 2 دن آپ مطمئن ہیں اور آئندہ کا آپ کا کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، جسٹس افضل نے یہ کہا تھا کہ یہ کرمنل کیس ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر کے اوپر کرمنل کیس چل رہا ہے، کرمنل انویسٹیگیشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کرمنل انویسٹیگیشن کی فائنڈنگز کو عام کر دیں گے تو وہ افیکٹ کرے گی آخر میں. اگر وہ ٹرائل ہوتی ہے تو وہ کہیں گے کہ جی وہ متاثر ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ ہمیں ایکسپلین کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے مطابق چلیں گے. ظاہر ہے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ساری قوم کو پروسیڈنگز کا پتہ چلے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ نہیں ہوگی، یہ کانفیڈینشیل ہوگی. اب 60 دن کی انتظار کر رہے ہیں جب پورا ہوگا. کشمیر کا معاملہ ہو یا کلبھوشن کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، پاکستان انٹرنیشنل لیول پر اپنی لابنگ کرنے میں ہمیشہ ناکام رہا ہے. اس میں دفتر خارجہ کا بھی قصور ہے، وزیر خارجہ ہمارا نہیں ہے. تو اس سارے معاملے پر آپ نے کوئی اسٹرانگ ابھی تک اپنا ریئیکشن نہیں دیا. آپ وقتاً فوقتاً کہتے رہے ہیں کہ وزیر خارجہ وقتی کل وقتی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی بڑی آواز آپ کی پارلیمنٹ میں یا سڑکوں پر ابھی تک نہیں آئی. پاکستان کی عالمی سطح پر بہت سے معاملات پر سختی ہو چکی ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ وزیر خارجہ کی آواز بلند کریں؟ اس میں تو سارے پاکستان میں کنسنسس ہے کہ فورن پالیسی ڈیزاسٹر ہے. پاکستان فورن منسٹر بھی نہیں ہے. نواز شریف اگر فورن منسٹر کا رول ادا کر رہے ہیں تو اسی کے اوپر استعفیٰ دے دینا چاہیے، جو کہ جس طرح کی فورن پالیسی پاکستان کی بنی ہے. یعنی دیکھیں نا کہ افغانستان کے بارڈر سے بھی وہاں، اب میں کل ہی پڑھا تھا شیلنگ ہوگی وہاں سے بھی، ایران کے بارڈر پہ ادھر مسئلہ بن گیا ہے، LOC پہ وہاں مسئلہ ہے. اوپر سے دنیا میں کوئی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہاں گئے ہیں، اب یہ دہشت گردی اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کسی نے ایک آدمی نے بات نہیں کی کہ جو ہندوستان کشمیر کے لوگوں سے کر رہا ہے وہ کوئی ایک، یعنی اس سے بڑا فیلئر کیا ہوگا کہ وہاں عام عوام، اسکول کی بچیاں کھڑی ہو گئی اپنی آزادی کے لیے، سارے قوم کھڑی ہو گئے، اور 25 سال سے وہاں فوج، پتہ نہیں 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور ایک بات نہیں کی. اور مسلمانوں کی کانفرنس ہو رہی ہے یہ، اور بات کیا ہو رہی ہے ایران کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، بات کیا ہو رہی ہے حماس کو دہشت گرد اور حزب اللہ کو دہشت گرد. یعنی کیا پاکستان ایک واحد ایٹمی پاور ہے ان سارے لوگوں میں، 20 کروڑ کی آبادی ہے. آپ کل دیکھ لیں کہ جو پاکستان کو جس طرح وہاں ایک 12th مین کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک افسوسناک بات ہے. صاحب میاں صاحب کو استعفیٰ نہیں دے رہے، خبریں یہ آ رہی تھی کہ شاید عید کے بعد آپ جو ہے ایک اور تحریک چلانا جا رہے ہیں، اور کیا دوبارہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں استعفے کے لیے؟ دیکھیں میں یہ تو سڑکوں پہ آتے ہیں جب لوگوں کو انصاف نہ ملے. اگر انصاف نہیں ملے گا میں سڑکوں پہ آؤں گا. میں نے تو ابھی ہم نے پورا الیکشن کا جو اگلا الیکشن ہے اس کے لیے پہلے تو ہم بعد میں سڑکوں پہ نکلے تھے جب الیکشن ہو گیا. اب ہم پہلے، اگر ہم ابھی پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ریفارمز کی الیکٹرل لاز کے اوپر، اب ہم پہلے یہ پورا زور لگائیں گے کہ نیوٹرل امپائرز کے ذریعے الیکشن یہ میچ کھیلا جائے. اور اس میں جو پچھلی الیکشن میں ہم نے سب نے دیکھا، یاد رکھے ساری پارٹیز نے کہا الیکشن میں دھاندلی ہوئی.
आसिफ जरदारी बार बार अब कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था और हम नहीं होने देंगे। अब कह रहे हैं जब मैं निकला हुआ था हम 4 हलकों में मांगने के लिए इन्वेस्टिगेशन और फिर हम धरना किया तो तब तो वो नवाज शरीफ के साथ थे, लेकिन आज वो भी कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई है। तो अब सारी पार्टीज़ को हम कोशिश करेंगे मिलाएं और सारी पार्टीज़ को हम कहेंगे कि कम से कम पहले रूल तय कर लें मैच खेलने से पहले कि क्या हम इलेक्ट्रल प्रोसेस पे हम सबको इत्मीनान है, क्या जो इलेक्शन करवा रहे हैं अंपायर्स उन पे सबको इत्मीनान है और वो पहले करवा के फिर इलेक्शन में जाएंगे। लास्ट अभी ये कहेगा कि NH-56 के हवाले से आपने क्या फैसला किया जो छोड़ने का, और वहाँ से आपका कोई उम्मीदवार होगा या शेख रशीद? देखिए अभी तो हमने फैसले नहीं किया टिकट्स का ऊपर, तो ये तो अभी प्री मैच्योर है सब कुछ। ओके इंसाफ इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा ना होने से पाकिस्तान का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। JIT से मुतालिक बात करते हुए उनका कहना था कि 60 दिन में JIT की तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके